مگر جو کسی دانشور نے بات کہی کہ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ مسئلہ تو سوچنے کا یہ ہے کہ انجام کیا ہوگا، کیا بنے گا، مرنے پر قصہ ختم ہو جائے گا یا اس کے بعد بھی کوئی دنیا۔ یہ مسئلہ اگر انسان سوچنا شروع کر دے تو آپ یقین جانیں پوری دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں، نہ غریبی رہے گی نہ ظلم رہے گا۔ امیر جو ہے وہ اپنی دولت غریبوں کے لیے خرچ کریں گے، وہ یقین کریں گے کہ جو ہم نے دے دینا غریبوں کو وہ ضائع نہیں جا رہا، اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا، جس میں نہ گھاٹا ہے نہ کوئی ڈاکو وہاں لوٹتے ہیں، ایک کے بجائے ہمیں ہزاروں گنا زیادہ ملنا، اور دے کر خوشی محسوس کریں گے۔ وہ کیفیت ہو جائے گی جو ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کی، صرف جنہوں نے یہ سوچ لیا، جن کے اندر مغزیت پیدا ہو گیا، چھلکے نہیں رہے، صحیح معنوں میں انسان بن گیا کہ ہم جانور نہیں ہیں، کھائیں پیے اور قبر میں چلے جائیں، مرنے کے بعد میں خدا کی عدالت میں جانا تھا۔ یہودی ان کے پڑوس میں آباد تھا، مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، مگر عبداللہ بن مبارک کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیوں سے نوازا تھا۔ ایسے عالم بہت کم پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے سال کو 4 حصوں میں تقسیم کر رکھا۔ ایسی زندگی جو ہے نا کسی کو نصیب نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم نے بڑی کوشش کی کہ 1 سال عبداللہ کی طرح گزارے، نہیں گزار سکے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ 3 مہینے تجارت کے لیے وقت کر رکھے، حلال رزق کماتے تھے، اور 3 مہینے اپنے گھر پر بیٹھ کر مشرق و مغرب سے طالب علم آتے تھے، اپنے پلے سے انہیں خرچ دیتے تھے، ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے، دین کا علم سکھاتے تھے، اور 3 مہینے حج اور عمرے کے لیے رکھا ہوئے تھے، اور 3 مہینے سال میں جہاد کے لیے نکل جاتے، جہاں اسلامی لشکر سرحدوں پر کفار سے جہاد میں مشغول، جا کر جہاد کر۔ یہ 4 نیکیاں، مال حلال کمانا، دین کا علم سکھانا، حج اور عمرہ کرنا، جہاد کرنا، ایسے عالم تھے، بڑی دولت دی تھی اللہ نے۔ تو پڑوسی تھا یہودی، اس نے غربت کی وجہ سے مکان بیچنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو گئے اور جا کر پوچھا کہ یار تم مکان بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں غریب ہو گیا ہوں، اور یہ بھی آپ نے سنا کہ جو گاہک اس کے پاس آئے تھے ان سے اس نے کہا کہ میں اپنے مکان کی قیمت 2000 درم لوں گا۔ لوگوں نے کہا جس سے چاہے انصاف کرا لو، تمہارا مکان 1000 درم کا ہے۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ میں خود مانتا ہوں میرا مکان 1000 کا، تو انہوں نے کہا 2000 کیوں مانگتے ہو؟ کہنے لگا کہ جیسا پڑوسی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں نا، ایسا پڑوسی نہیں ملے گا۔ خوبی تو وہ ہوتی ہے نا کہ دشمن بھی اقرار کریں، غیر مسلم کہہ رہا کہ ایسا پڑوسی نہیں ملے گا۔ یہ بات عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی تو گئے، جا کر اسے کہا اللہ کے بندے یہ میرا جرم اور قصور ہے کہ میں تیری خبر نہیں لے سکا، مکان نہیں بیچنا، ہر مہینہ 2000 تجھے میری طرف سے ملتا رہے گا، اگر تو مکان غریبی کی وجہ سے بیچ کر چلا گیا تو میں اپنے رسول کے سامنے قیامت کے دن کس طرح پیش ہوں گا کہ اللہ نے دولت دی تھی تو تم نے کسی غریب کی خبر ہی نہیں پڑوسی کی۔ یہ صرف ایک مثال میں نے عرض کی ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں، تو سارے مسئلے حل ہوئے۔ سارا افساد اس لیے ہے کہ ہم نے یہی سوچ رکھا کہ بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں، دنیا پھر نہیں، اب اس لیے مزے کر لو، لوٹ لو، کھا لو۔ جو سوچنا شروع کر دے، اور قرآن مجید نے ان کی تعریف کی ہے کہ اولل الالباب دانش مند لوگ وہی ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات۔ جو سوچتے ہیں نا عقل مند وہی ہیں، جو نہیں سوچتے ان کا حال یہ ہے قبرستان بالکل آپ کے پاس ہے۔ تو شیخ ابن قدامہ، شیخ ابن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں اما یکفیک انک کل یوم تمر بقبر خل اور حبیبی، تجھے نصیحت کے لیے بات کافی نہیں ہے، اور بات کیا سننا ہے اور درس سننا ہے، کیا یہی کافی نہیں کہ تو روزانہ گزرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے پاس سے، دوستوں کے پاس سے، گھر ان کے پاس ہی ہیں مگر اب چھوڑ کر قبروں میں لیٹے ہوئے۔ یہ وقت تجھ پر بھی آئے گا مگر تم لوگ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہو۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں کو حال ہی ہے الناس فی غفلۃ والموت یقظم، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سب جاگتے، فرماتے نہیں جاگتے ہیں نہیں، یہ سب لوگ سوئے خواب دیکھ رہے ہیں، جاگتے اس وقت ہیں جس وقت موت آتی ہے، موت جگاتی ہے آ کر، کہاں ہے تمہارے مکان، وہ اولاد کہاں، اب
جو جائیداد تم نے اکٹھی کی تھی کہاں چھوڑ آئے؟ الناس فی غفلۃ والموت یوقظہم، لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، موت جگاتی ہے، مگر موت اس وقت جگاتی ہے وما یفیقون حتی ینفذ العمر، لوگوں کو ہوش نہیں آتی جب تک عمر نہیں ختم ہو جاتی۔ جب عمر ختم ہوتی نا پھر قرآن مجید کہتا ہے، پچھتاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ایک بار پھر ہمیں بھیج، اب ہم نیک رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ موقع بار بار ملنا، تمہیں بڑا وقت دیا تھا، بڑا سمجھایا گیا، درس ہوئے، کتابیں اتاری گئی، رسول آئے، تم نہیں سمجھے، اب کون سا وقت تمہیں دیا جائے؟ یشیعون علیہم بجمعہم، فرمایا جنازے کے ساتھ سارا خاندان جاتا ہے، دوست جاتے ہیں، وَيَنْظُرُونَ إِلَىٰ مَا فِيهِ قَدْ قُبِرُوا، کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس تنگ گڑھے میں انہیں دفن کر دیا گیا، مگر ہوتا کیا ہے وہی نیند والی بات، وَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَحْوَالِ غَفْلَةٍ، پھر وہی غفلت، وہی بے ہوشی، وہی بدماشیاں اور خدا سے منہ موڑنا، اسی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ كَأَنَّمَا رَأَوْا شَيْئًا وَلَا نَظَرُوا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے نہ کوئی جنازہ دیکھا تھا، نہ اس کے ساتھ گئے تھے، نہ قبر دیکھی تھی، ایسے دندوں میں پھر لگ جاتے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید انبیاء علیہ السلام جہاں جہاں بھی آئے ہیں ایک ہی سبق انہوں نے دیا ہے، وہ ہم پلے باندھ لیں تو وہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے تھے دنیا میں اس طرح رہو، کون فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں زندگی اس طرح گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا پردیسی ہوتا ہے، اس میں دل نہ لگاؤ، یہ پتہ نہیں کس وقت تمہیں چھوڑنا پڑ جائے، یہ جہان ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، چلے جانا ہے، اس لیے تیاری کرو اس دنیا کے لیے جہاں ہمیشہ جا کر رہنا ہے۔ تو اس کے لیے سوچ و بچار کی ضرورت ہے کہ آدمی سوچے کہ میرے اپنے عزیز و قریب دوست احباب میں سے کتنے چلے گئے اور کتنے ہیں جنہوں نے جانا۔ اس بارے میں اگر غور و فکر انسان شروع کر دے تو اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ موت تو بڑی بات ہے، بڑھاپے کے بارے میں آدمی دھیان کرے کہ یہ جوانی کا نشہ جو ہے، سکون قلب کی دولت کہاں دنیا فانی میں، بس ایک غفلت سی ہو جاتی ہے، اور وہ بھی جوانی میں۔ 4 دن آتے ہیں کہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، مگر پھر وقت آتا ہے کہ آزاد ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، دور جواب دے جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، پھر ہوش آتی ہے کہاں گئے وہ نشے، وہ جو عیاشیاں اور خرمستیاں تھیں کدھر گئیں۔ اس سلسلے میں ایک پرانے زمانے کا بنی اسرائیل کے وقت کا ایک واقعہ، یوسف نامی ایک شہزادہ تھا، بری صحبت میں بیٹھنے لگا، ہواری گرد اکٹھے ہو گئے شہزادے کے برے، شراب، عیاشی، موسیقی، انہی کاموں میں لگا رہتا تھا۔ سال کے بعد جشن تاج پوشی آیا، وزیر امیر سارے جمع تھے، موسیقار جو تھے وہ ساتھ بجا رہے تھے، شراب کی بوتلیں پڑی تھیں، مگر اللہ ہدایت کے لیے موقع فراہم کرتا، ضرورت تفکر کی، سوچ کی۔ اللہ کے فرماتا اپنے رسول علیہ السلام کو انما اعظکم بواحدہ، سورہ سبا میں آ کر میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، سارے مسئلے چھوڑو، صرف ایک تم سے منت اور سماجت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، دو اکٹھے ہو جاؤ یا اکیلے بیٹھ کر سوچو، ثم تتفکر، خدا کے لیے غور کرو۔ یہ قرآن مجید نے کہا صرف ایک بات مان لو، کبھی تو وقت نکالو، علیحدہ بیٹھ کر سوچو کہ میں یہیں رہوں گا، کہاں گئے میرے باپ اور ساتھی۔ تو جب وہ سارا جشن ہو رہا تھا، شیشہ منگوایا دیکھنے کے لیے کہ میں اپنا چہرہ دیکھوں، جب شیشہ لوگوں نے پیش کیا تو غمگین ہو گیا، غم طاری ہو گیا، بلایا اپنے کمانڈروں کو، جرنیلوں کو، کہنے لگا میں نے تمہیں کیوں رکھا ہوا، کیوں اتنی تنخواہیں دے رہا ہوں؟ کہا اسی لیے کہ دشمن سے حفاظت کی جائے۔ اس نے کہا بھائی دشمن تو حملہ آور ہو گیا، تم مجھے بچا نہیں سکے، دشمن نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا حضور وہ کون سا دشمن ہے جس سے ہمیں بچا نہیں سکا؟ نہیں، اس نے کہا شیشہ میں نے دیکھا، سفید بال نظر آ گئے۔ اب تو سفید بال بچوں کے بھی آ جاتے ہیں نا، کوئی ایسی آب و ہوا خوراکیں، ورنہ یہ علامت بڑھاپے کی ہوتی، جسے حافظ محمد لقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کالے وال جہاں بگے ہوئے موت سنیا آیا، کرج کچھ فکر چلن دی پیارے کیوں دل کھیڈن لایا۔ کالے بال جب سفید ہو جائے اشارہ تو ہو جاتا کہ وقت آ گیا، کہنے لگا بھائی دشمن تو حملہ آور ہو گیا، اب تم بچا نہیں سکے، اٹھاؤ یہ ساتھ، علماء کو بلا لیا کہ اللہ کی کتاب سناؤ، بعض و نصیحت کرو، زندگی کا رخ ہی بدل گیا، درویش ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا، وہ سب شراب اور بدکاری چھوڑ دی۔
یعنی سوچنے کے لیے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہیں کہ دیکھ لو بہت چلے گئے، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں، کون رہے گا ہمیشہ یہاں؟ تو جو یہ نہیں سوچتا، غور نہیں کرتا کہ پھر کدھر جائیں گے، وہ نہیں انسان بن سکتا۔ وہ ڈگری ہولڈر ہوگا، اسے آپ پی ایچ ڈی بنا دیں، چیئرمین بنا دیں کارپوریٹ، سب سے بڑا کرپٹ ہوگا، وہ بدماشی کے اور زیادہ لوٹنے کے طریقے سوچ لے گا، نیک نہیں ہو سکتا۔ نیک ہونے کے لیے صرف یہ اکسیر کافی ہے، جیسے مشہور ہے نا کہ تانبے کے ساتھ اکسیر کو چھو دیا جائے سونا بن جاتا ہے۔ آدمی بھی ایک تانبا ہے، اس کو یہ اکسیر چھو جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے، یہ زندگی چھوڑنی ہے، آدمی اسی وقت